بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم منذ کا استعمال، اس کا اعراب اور اس کی کچھ ترکیبیں سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ منذ پر کیا اعراب آئے گا، اس کی کیا ترکیب ہوگی، اس کا دار و مدار اس کے بعد آنے والے کلمات پر ہوتا ہے۔ منذ کا ما بعد تین حال سے خالی نہیں ہوگا، یعنی منذ کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں وہ تین طرح کی ہوں گی، ان کی تین صورتیں ہوں گی۔ نمبر ایک، منذ کے بعد اسم مجرور ہوگا، یعنی اسم ہوگا اور وہ مجرور ہوگا، یا تو پہلے سے اس کے اوپر اعراب لگا ہوا ہوگا یا پھر ہم اس کے اوپر جر لگائیں گے، اس کو مجرور بنائیں گے۔ تو جس طرح ہم اس کو مجرور بنائیں گے پھر اسی کے مطابق ترکیب کرنا ہم پر لازم ہوگا۔ تو منذ کے بعد آنے والا اسم یا تو مجرور ہوگا یا اس کا ما بعد جملہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری صورت، منذ کے بعد آنے والا کلمہ اسم ہوگا لیکن وہ مرفوع ہوگا۔ تو منذ کے بعد آنے والی چیزیں تین طرح کی ہوں گی، یا تو اس میں مجرور ہوگا یا جملہ ہوگا یا اس میں مرفوع ہوگا۔ پہلی صورت کہ جب منذ کا ما بعد اس میں مجرور ہو تو منذ اس وقت بطور حرف جر استعمال ہوگا اور اس کا اس وقت کوئی اعراب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حرف ہوگا اور حرف کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لہٰذا اس صورت میں منذ کا کوئی اعراب نہیں ہوگا اور اس کے ما بعد آنے والا اسم مجرور کہلائے گا۔ ترکیب کس طرح ہوگی، اس کی مثال، ما شربت ماء منذ الصباح، میں نے پانی نہیں پیا صبح سے میں نے پانی نہیں پیا۔ ما شربت فعل ماضی معروف منفی ہے، تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے اور ما ان مفعول بھی ہے۔ فعل تا ضمیر فاعل۔ منذ کے بعد آنے والا اسم مجرور ہے تو یہاں پر منذ کو ہم حرف جر بنائیں گے۔ منذ حرف جر اور الصباح مجرور۔ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لو ما شربتو فعل کے لیے، ما شربتو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسری صورت کہ جب منذ کے بعد جملہ ہو، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، ایسی صورت کے اندر منذ بطور اسم استعمال ہوگا۔ پہلی والی صورت میں منذ بطور حرف استعمال ہو رہا تھا، اس والی صورت میں منذ بطور اسم استعمال ہوگا اور یہ ظرف زمان ہوگا، مفعول فیہ بنے گا، یعنی زمانے پر دلالت کرے گا اور بعد والے جملے کی طرف مضاف ہوگا، اور اس کے بعد جو جملہ آئے گا وہ محلاً مجرور ہوگا۔ جملہ چونکہ مبنی ہوتا ہے، اس کا لفظوں میں کوئی اعراب نہیں ہوتا، اس کا اعراب محلاً ہوتا ہے، لہذا منذ کے بعد آنے والا جملہ حالت جری میں ہوگا، محلاً مجرور ہوگا۔ دونوں کی مثال، جملہ اسمیہ کی مثال بھی اور جملہ فعلیہ کی مثال بھی۔ ما قرأت کتابا منذ جاء زید، میں نے کتاب نہیں پڑھی جب سے زید آیا ہے۔ ما قرأت فعل ماضی منفی معروف، کتابا مفعول بھی، منذ ظرف زمان
مفعول فیہ، مفعول فیہ، اور یہ مضاف ہو رہا ہے آنے والے جملے کی طرف، ما بعد جملے کی طرف۔ جاء فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ محلن مضاف الیہ ہوا منذ کا۔ ما قرأت فعل، تا ضمیر فاعل، کتاباً مفعول بھی، اور منذ مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ جملہ فعلیہ کی مثال تھی۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رہنا چاہیے کہ منذ کے بعد جو جملہ فعلیہ آ رہا ہے اس کا فعل ماضی ہوگا، مضارع یا مستقبل نہیں ہوگا، یعنی منذ کے بعد جو جملہ فعلیہ آئے گا وہ جملہ فعلیہ ماضیہ ہوگا، جملہ فعلیہ مضارعہ نہیں ہوگا، یہاں کبھی بھی فعل مضارع نہیں آئے گا۔ جملہ اسمیہ کی مثال، ما قرأت کتابا منذ زید جاء، میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی جب سے زید آیا ہے۔ اس کی ترکیب بھی بالکل اسی طرح ہوگی، معمولی سا فرق ہوگا۔ ما قرأت فعل ماضی منفی معروف، تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، کتاباً مفعول بھی، منذ ظرف زمان مفعول فیہ، اور یہ مضاف ہو رہا ہے ما بعد جملے کی طرف، مضاف مفعول فیہ۔ زید مبتدا، جاء فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر زید مبتدا کے لیے، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، اور محلن مجرور ہوا منذ کے لیے، منذ کا مضاف الیہ بن رہا ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ منذ کا تیسرا استعمال، یعنی اس کے بعد آنے والا اسم مرفوع ہوگا۔ ایسی صورت کے اندر اس جملے کی تین طرح سے تراکیب کی گئی ہیں۔ ما رأیتہ منذ یومان، میں نے اس کو نہیں دیکھا منذ یومان، 2 دن سے۔ منذ کے بعد اسم آ رہا ہے اور یہ اسم مرفوع ہے کیونکہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا رفعہ، تثنیہ کی حالت رفعی الف ما قبل فتحہ سے آتی ہے، لہٰذا یہ اسم مرفوع ہوگا۔ اور اگر منذ کے بعد اسم مرفوع نہ ہو بلکہ اسم مجرور ہو، یومانے نہ ہو بلکہ یومینی ہو، تو اس کے بارے میں بالتفصیل ہم ما قبل میں پڑھ کر آ چکے کہ اس صورت کے اندر منذ بطور حرف جر استعمال ہوگا، اور منذ کے بعد آنے والا اسم مجرور کہلائے گا، جار مجرور مل کر ظرف لگ ہوں گے اپنے ما قبل فعل کے لیے۔ یہاں پر اسم مجرور نہیں ہے بلکہ اسم مرفوع ہے، تو اس کی ترکیب 3 طرح سے کی گئی ہے۔ ما رأیت فعل ماضی معروف منفی، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، منذ مضاف۔ اب اس کا مضاف الیہ کہاں ہے؟ اگر یومانے کو اس کا مضاف الیہ بنائیں تو پھر تو اس کو حالت جری میں ہونا چاہیے، تو اسی کو سمجھنا ہے ہمیں۔ یہاں پر یومانے در حقیقت ایک فعل کا فاعل ہے، اور فعل یہاں پر نکلے گا کانا، کانا تامہ۔ کانا کی 4 اقسام ہیں، جس میں سے ایک کانا ناقصہ ہے جو کہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اور ایک قسم کانا تامہ کی بھی ہے۔ یہاں پر کانا تامہ استعمال ہوا۔ کانا تامہ وہ کانا ہوتا ہے جو اپنے اسم سے، یا یوں کہہ لیں اپنے فاعل سے مل کر جملہ بن جاتا ہے، خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہاں پر کانا تامہ ہے، فعل ماضی ہے، اور یومانے اس کا فاعل ہے۔ کانا تامہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ محلن مضاف الیہ ہوگا منذ کے لیے۔ اب ایز اٹ از یہ منذ کے استعمال کی دوسری صورت بن گئی
جو ہم ما قبل میں پڑھ کر آ چکے کہ منذ کے بعد اگر جملہ آئے گا تو منذ مضاف ہوگا اور ظرف زمان کے لیے ہوگا مفعول فیہ بنے گا. یہاں پر اسی طرح یہ مفعول فیہ بنے گا ما رأیتو فعل کے لیے. ترکیب کس طرح ہوگی؟ فعل، اپنے فاعل، مفعول بھی اور منذ مضاف مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. مضاف الیہ کہہ کر ہم اس جملے کو چھوڑ دیں گے. دوسری ترکیب اس کی اس طرح کی گئی ہے کہ منذ کو آپ مبتدا بنا دیں اور اس کے بعد آنے والے اسم مرفوع کو خبر بنا دیں. تیسری ترکیب اس کی اس دوسری ترکیب کے الٹ کی گئی ہے، یعنی منذ کو خبر مقدم بنایا جائے اور یومان کو مبتدائے مؤخر بنایا جائے. پہلی صورت کے اندر ما رأیتہ منذ یومان پورا جملہ بنے گا اور دوسری اور تیسری صورت کے اندر ما رأیتہ علیحدہ جملہ ہوگا اور منذ یومان علیحدہ جملہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بلند اور عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.